بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ مجھے کہتے ہیں مبشر مغل، اور آج کے اس ویڈیو سیشن میں جس موضوع کے اوپر ہم نے گفتگو کرنی ہے وہ ہے بچوں کی تربیت۔ کئی والدین گلہ کرتے ہیں کہ ان کے جو بچے ہیں وہ ان کی بات نہیں سنتے، تو یہ بھی جانیں گے کہ بچہ کس طرح نافرمان ہوتا ہے۔ بچے کی اگر تربیت کی بات کریں، بچے کی ٹریننگ کی بات کریں، تو سب سے زیادہ جو اس کا وقت ہوتا ہے وہ اس کے گھر میں گزرتا ہے۔ جدید ریسرچ یہ کہتی ہے کہ 7 سے 8 سال تک بچے نے جو کچھ بننا ہوتا ہے وہ بن جاتا ہے، یعنی اس کی ذہن سازی ہو جاتی ہے۔ جتنا بھی مائنڈ آپ نے اس کا بنانا ہوتا ہے، کسی بھی بڑے مقصد کو لے کے، کسی بھی بڑی چیز کو لے کے اس کا بن جاتا ہے۔ اب غور کریں تو 7 سے 8 سال زیادہ تر اس میں سے وقت جو بچہ ہے وہ کہاں گزارتا ہے؟ گھر میں گزارتا ہے، اور گھر میں بھی دیکھیں تو سب سے زیادہ اس میں والدہ کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے۔ ہاں، ایک غلطی ہم ضرور آج کل کر رہے ہیں، والدین والدہ اس میں زیادہ شریک ہیں کہ وہ بچے کی اس چڑ سے تنگ آتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ بچے کو جلد از جلد اسکول جو ہے وہ داخل کروا دیں، اور آج کل 2.5-3 سال کا بچہ جو ہے وہ ہم اسکول بھیج دیتے ہیں، اور یہ سب سے بڑی بے وقوفی ہوتی ہے۔ ہمارے دور میں جو پرانا دور تھا، یا آپ کسی اچھے جو ہے ایجوکیشنل سسٹم کو دیکھ لیں کسی دنیا میں، تو وہاں پہ 6-7 سال کے بچے کو ہی اسکول بھیجا جاتا ہے، اس سے کم اسکول میں نہیں بھیجا جاتا۔ وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جو بچے نے سیکھنا ہوتا ہے وہ گھر سیکھتا ہے۔ اگر آپ بچے کو شروع میں ہی گھر سے باہر بھیج دیتے ہیں تو وہ کہاں سے سیکھتا ہے؟ پھر وہ ماحول سے سیکھتا ہے۔ چونکہ ایک استاد ہوتا ہے، 10-15 اس کے پاس بچے کم از کم ہوتے ہیں، اس سے زیادہ بھی ہوتے ہیں، تو بچہ وہاں پہ کیا سیکھے گا؟ وہ گالیاں سیکھے گا، اس کے علاوہ اس نے بدتمیزی سیکھنی ہے، جو کچھ جس طرح کا بھی ماحول ہوگا وہ اس نے بن جانا ہے۔ تو سب سے زیادہ اگر آپ اس کو گھر رکھتے ہیں، گھر میں رکھ کے جس طرح کا ماں ایکٹ کرتی ہے، جس طرح کی ماں اس کو تربیت کرتی ہے، بالکل اسی طرح کی چیزیں وہ وہاں سے اڈاپٹ کرتا ہے۔ تو جب بھی ہم اس طرح کی ٹریننگ بچے کی کرنا چاہیں، یا جب بچے کو تربیت کے حوالے سے بات کرنا چاہیں، تو اس میں اہم ترین جو چیز ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ والدہ اسے ایکٹ کر کے دکھائے۔ ایک ہوتا ہے کہ والدہ اسے کہہ رہی ہے کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، ایک والدہ ہے کہ اسے کہہ رہی ہے کہ جناب سچ بولنا ہے، شکر ادا کرنا ہے، نا انصافی نہیں کرنی ہے، یہ اور ہے۔ لیکن ایک ہے کہ والدہ اس کے سامنے وہ سب کچھ کر کے دکھا رہی ہے۔ اس کا والد اور اس کی والدہ دونوں جو ہیں بائی ایکٹ وہ انصاف بھی کرتے ہیں، وہ جھوٹ بھی نہیں بولتے، وہ ان کو نماز پڑھنا بھی سکھاتے ہیں، ان کو دیندار بھی بناتے ہیں۔ اب دین میں بھی جب بات آتی ہے تو 2 طرح کی ہوتی ہے۔ ہمارے زیادہ تر والدین جو ہیں وہ غلطی یہ کرتے ہیں کہ ان کو دین پڑھانا شروع کر دیتے ہیں، یا دین کو یاد کرانا شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ دین کو یاد کرانا اتنا عام نہیں ہے جتنا یہ عام ہے کہ آپ ان کو دین سکھا رہے ہو، یعنی ان کی جو پریکٹیکل لائف ہے اس میں دین امپلیمنٹ ہوتا دکھائی دے رہا ہو۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب بچہ اس طرح کی چیزیں دیکھے گا۔ ہم بھی اگر آج کل دیکھیں تو زیادہ تر ہمیں چیزیں کیسے یاد رہتی ہیں؟ کوئی واقعہ ہو جائے، کوئی انسیڈنٹ ہو جائے، وہ کبھی بھولتے ہی نہیں ہیں۔ کتاب میں کوئی لائن پڑھ لیں تو وہ ود ان نو ٹائم بھول جاتی ہے۔ تو بچہ بھی اسی طرح، جب آپ اس کو نصیحت کرتے ہیں تب وہ اتنا نہیں سیکھتا، آپ جب اس کو کوئی کتاب پڑھ کے سناتے ہیں تب وہ اتنا نہیں سیکھتا جتنا وہ اس چیز سے سیکھتا ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے، وہ محسوس کر رہا ہے۔ ماں کی پیٹ سے لے کے 3 ماہ کے بعد، ماں کی پیٹ سے لے کے 7 سے 8 سال کی ایج تک جب بچہ آپ کے پاس ہوتا ہے، آپ کے گھر ہوتا ہے، تو جس طرح کی فیلنگز آپ اس کو دیتے ہو، جس طرح کا آپ ماحول دیتے ہو، جس طرح کا انصاف گھر کے اندر ہوتا ہے، جس طرح کی زبان گھر کے اندر استعمال کی جاتی ہے، یا جس طرح کی مائنڈ گرومنگ آپ اس کی کر رہے ہیں، وہی بچہ بننا ہے۔ اس کے بعد ٹوٹل 5% بچہ جو ہے وہ سیکھتا ہے، جو کہ یہ بھی جدید ریسرچ کا حصہ ہے کہ 95% یعنی 95% بچے کی جو ذہن سازی ہے وہ 7 سے 8 سال تک کی ایج تک ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد 5% باقی رہتا ہے۔ اب وہ 5% اچیو کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور آہستہ آہستہ ہوتا ہے۔ یعنی اگر ایک بچے کی بری عادتیں بن گئی ہیں جو کہ 95% ہیں، اور 5% آپ اس کو بعد میں کہیں ٹھیک کرنا چاہیں، جب وہ میٹرک میں چلا جائے، اس کے بعد چلا جائے، تو وہ بہت مشکل اور ریاضت کا کام ہوگا۔ ہاں، اللہ کا فضل کسی کے اوپر اگر ہے تو وہ یقیناً ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا یہ بھی ریسرچ میں کہا گیا ہے کہ یہ جو 5% گیپ ہے اس کا بھی ایک طریقہ کار ہے۔
وہ طریقہ کار میں ذرا آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا. پہلے تھوڑا ہم تربیت کے حوالے سے اور کچھ چیزوں کو ڈسکس کر لیں. تو اس میں وہ آپ کو بابا فرید گنج شکر کی یاد ہوگی. ماں وہ کیا کرتی تھی، نماز کی طرف بچے کو راغب کرنے کے لیے وہ جہاں نماز کے نیچے شکر کی پڑیاں رکھ دیتی تھی. کیا ہم بھی اپنے بچوں کو کوئی اچھا کام سکھانے کے لیے، اس کی طرف راغب کرنے کے لیے چاکلیٹ رکھتے ہیں؟ وہ چیز جو میٹھی ہو، جو اسے پسند آتی ہو. یہ اس لیے ضروری ہے تاکہ بچہ ایک اچھا انسان بنے. ہم اس کو انجینئر تو بنانا چاہتے ہوتے ہیں، ہم اس کو ڈاکٹر بھی بنانا چاہتے ہوتے ہیں، لیکن سب سے عام چیز یہ ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ دنیا کا بیسٹ ترین ہیومن ہو، یعنی اچھا انسان بنے. اگر اچھا انسان اسے بنانا ہے تو پھر ہمیں کچھ اہم چیزیں اسے سکھانی ہیں. اس کو کریٹیوٹی کی طرف لگانا ہے، اس کے اخلاق کو بلڈ کرنا ہے، اس کو باادب ہو کر دکھانا ہے، اس کو انصاف کر کے دکھانا ہے، اس کو محبت کرنا سکھانی ہے، اس کو تقسیم کرنا سکھانا ہے، بانٹنا سکھانا ہے. جب گھر کے دروازے پر کوئی آ جائے تو یہ نہیں کہنا کہ میں گھر پر نہیں ہوں بیٹا فلاں جا کے بول دو. کوئی اگر مانگنے والا آ جائے تو اس کو بیٹے کے سامنے ڈانٹنا نہیں ہے، گھر کے اندر گالی نہیں دینی ہے. پھر ایک اور ہوتا ہے کہ جب بچے تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں تو بچے شرارتیں کرتے ہیں، یعنی چلنا شروع ہوتے ہیں تو اس کے بعد بچے بڑے شرارتی ہوتے ہیں. چونکہ ان کا کچھ نیا کام کرنے کو دل ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، انہیں ڈانٹتے ہیں. جو ہی ہم ڈانٹتے ہیں تو وہ سہم جاتے ہیں، وہ سوال کرتے ہیں، ہم ڈانٹ پلاتے ہیں. کبھی کبھار تو یہاں تک ہوتا ہے کہ ہم چونکہ غصے میں ہوتے ہیں تو ہم ان کو تھپڑ بھی مار دیتے ہیں. تو جب آپ اپنے بیٹے کو یا بیٹی کو، خاص طور پر بیٹے کی بات کروں گا، آپ تھپڑ جب مارتے ہو تو وہ اس وقت چونکہ کمزور ہوتا ہے وہ ایکٹ نہیں کرتا، اس کا ریئیکشن نہیں دیتا. لیکن جو ہی وہ بڑا ہوتا ہے تو وہ اس کا ریئیکشن دیتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا وہ تھپڑ ہی مارے گا؟ نہیں، وہ تھپڑ اس صورت میں مارے گا کہ وہ آپ سے دور ہو جائے گا. پھر وہ جو آپ گلہ کرتے ہیں نا ہمارا بیٹا نافرمان ہو گئے، یہ بچپن میں آپ نے جو اسے ڈانٹ پلائی تھی، بچپن میں جو آپ نے اس کو مارا تھا، بچپن میں جو آپ نے اس کو لاڈ دیا تھا، یہ وہی ہے چیز ہے جو اس کو نافرمانی کی طرف لے کے جائے گی. اب مثلا میں نے لاڈ کی بات کی تو لاڈ کیسے بگاڑے گا؟ اب ذرا دیکھیں، ہم اپنی بچیوں پر غور کریں اور بچوں پر غور کریں. اس مشرقی معاشرے کے اندر ہماری بیٹیاں جو ہیں بچپن میں جو ہم سے چیز مانگتی ہیں، ہم بہت کم ہوتا ہے کہ ان کی بات مانیں. ہم بچپن میں ان کو نہ کر دیتے ہیں اور بار بار ان کو نہ نصیب ہوتی ہے. مثلا کیسے کہ اگر ہم نے بیٹے کو کہیں لے کے جانا ہے تو ان بیٹا یا بیٹی میں سے ایک کو ہمیں چوز کرنا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، بیٹی کو منع کرتے ہیں، بیٹے کو ساتھ لے کے جاتے ہیں. پھر جب بیٹا کوئی چیز مانگتا ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ تو 3 بہنوں کا ایک بھائی ہے، اس کو دے دیتے ہیں. بیٹیوں کو کہتے ہیں کہ تم صبر کرو. بیٹیاں روتی رہتی ہیں، چیختی رہتی ہیں، چلاتی رہتی ہیں. ہم ان کو نہ کرنا سکھاتے ہیں. یہ مشرقی جو معاشرہ ہے اس کی بات کر رہا ہوں. یعنی ہم نے بچپن میں بیٹی کو تو نہ کرنا سکھا دیا. اب بیٹا جو ہے وہ جب کوئی چیز مانگتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، فوراً اس پہ عمل درآمد کرتے ہیں. اب اگر ماں منع کر دے تو باپ مان جاتا ہے، اگر باپ منع کر دے تو دادا اور دادی جو ہے وہ اس کی بات مان لیتے ہیں. یوں بچہ جو ہے وہ لاڈ میں آ جاتا ہے. ایک بندہ گھر کے اندر اس کی طرفداری کرتا ہے، کس وجہ سے کہ وہ رو رہا ہے، کس وجہ سے کہ اس نے کھانا نہیں کھایا. اب جب آپ یہ اس کو لاڈ دیں گے، کسی ایک فرد سے بھی اس کو لاڈ ملے گا تو مطلب یہ ہے کہ اس نے ایک خواہش کی. آپ نے یہ نہیں سوچا کہ وہ خواہش کس طرح کی ہے، آپ نے نہ اس کو نہیں کی، نہ کرنا اس کو نہیں سکھایا. اب جب وہ بڑا ہوگا تو تب بھی وہ نہ کرنا نہیں سیکھے گا، وہ ہمیشہ آپ کو بلیک میل کرے گا. چونکہ بچپن میں یہ گر آپ نے اس کو سکھا دیا ہے. آپ کے گھر میں سے کسی ایک فرد نے اس کو یہ چلاکی سکھائی ہے کہ رونا ہے، کھانا نہیں کھانا تو بات آپ کی مان لی جائے گی. اور یوں آج کل کے معاشرے میں دیکھ لیں کہ بیٹا بڑا جب ہوتا ہے تو وہ نہ والدہ کو اور نہ والد کو، دونوں کو نہ نہیں کرتا. جب کوئی بات وہ خواہش کرتا ہے موبائل فون کی کرے، وہ اس سے بڑا ہو جائے تو شادی کی کرے یا نئے گھر کی کرے، ہاسٹل کی کرے، دوسرے ملک جانے کی کرے. جب وہ خواہش کرتا ہے آپ منع کرتے ہو تو وہ منع نہیں ہوتا. کیوں؟ چونکہ نہ کرنا آپ نے اسے بچپن میں نہیں سکھایا ہے. تو خدا را اپنے بیٹوں کو بچپن میں ہی نہ کرنا سکھائیں، ان کی ہر بات نہ مانا کریں. اگر والد نہ کر دیتا ہے تو والدہ کو بھی چاہیے کہ اس کو نہ کرے، اس پر قائم رہے. اس کا دادا دادی، نانا نانی، جو بھی گھر کا فرد ہے وہ بھی اس کے اوپر قائم رہے. سو ڈیٹ کہ بچے کے پاس چونکہ کوئی لاجک نہیں تھا وہ چیز مانگنے کا، یوں اسے نہ ہوگی. جب وہ بڑا ہو جائے گا تو نہ کرنی آلریڈی اس نے سیکھی ہوئی ہے، لہٰذا وہ ضد نہیں کرے گا، وہ بگڑے گا نہیں، وہ نافرمان نہیں ہوگا. جس طرح بیٹی کو نہ کر کے ہم فرما بردار بنا دیتے. آپ دیکھیں بیٹی کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ
کہ جب وہ بڑی ہوتی ہے، چونکہ نہ کرنا ہم نے سکھایا ہوا ہے، تو بڑے سے بڑا کام ہو جاتا ہے. آپ اسے کسی بڈھے کے ساتھ بیاہ دیں، کسی بزرگ کے ساتھ اس کی شادی کر دیں، ایجڈ بندے کے ساتھ، تو وہ نہ نہیں کرے گی، وہ روئے گی، چیخے گی، چلائے گی، منع کرے گی، لیکن ایٹ دی اینڈ آپ کی بات مان لے گی. لیکن اگر یہی بات آپ اپنے بیٹے کو کہیں کہ وہ آپ کی مرضی کی شادی، تو اگر آپ نے اسے بچپن میں نہ کرنا نہیں سکھائی تو وہ کبھی بھی آپ کی بات نہیں مانے گا. تو یہ ایک بہت بڑا فیکٹ ہے، اس کو ہمیں سمجھنا ہے، انڈرسٹینڈ کرنا ہے. اور دوسرا، بچپن میں ایک تو میں نے کہا کہ نہ کرنی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو یا بیٹی کو سنیں ہی نہ. اگر آپ بیٹے کو یا بیٹی کو جب وہ کچھ کہنا چاہ رہا ہے نہیں سنیں گے، توجہ نہیں دیں گے، تو اس کا بھی الٹیمیٹلی نقصان یہ ہوگا کہ وہ نافرمان ہو جائے گا، وہ کہیں اور جا کے وہ بات سنائے گا. اگر آپ اس کے دوست نہیں بنیں گے تو وہ کہیں اور دوست بنائے گا. اگر آپ اسے محبت نہیں دیں گے تو وہ محبت کہیں اور تلاش کرے گا. آپ صرف اگر اسے ڈانٹیں گے، صرف غصہ کریں گے، اونچی آواز میں بات کریں گے، تو وہ آپ سے دور ہوگا. اس سے لاڈ نہیں دینا ہے، لیکن اسے پیار ضرور دینا ہے، اسے محبت ضرور دینی ہے. اب میں نے سٹارٹ میں ایک بات کی تھی کہ 95% 7 سے 8 سال کی ایج تک آپ نے بچے کو جو سکھانا تھا وہ سکھا دیا. اب 5% باقی ہے. وہ 5% کس طرح آپ بچے کی دروازے کھول کے اس کے دماغ کے کس طرح اس میں فیڈ کر سکتے ہیں، تو اس کا بھی بڑا زبردست طریقہ ہے کہ آپ بچے کو ٹرسٹ دیں، ایکٹ کر کے دکھائیں کہ آپ پر بچہ بھروسہ کرتا ہے اور آپ بچے پر بھروسہ کرتے ہیں. جب بچہ آپ کے ساتھ انگیج ہو جاتا ہے، جب اتنا زیادہ ٹرسٹ آپ اس پہ ڈیولپ کریں گے کہ آپ نے کچھ بھی کہہ دیا وہ صحیح ہے، آپ نے کچھ غلط کہہ دیا تو وہ غلط ہے، تو تب آپ وہ 5% جو گیپ چھوٹا سا رہ گیا، اس کے تھرو اس کی 95% جو گرومنگ ہوئی پڑی تھی، اگر وہ کہیں پرابلم تھا بھی تو اس کو ختم کر سکتے ہیں. ایک اور بڑی اچھی بات میں لاسٹ ٹائم سن رہا تھا، آپ بھی یوٹیوب پہ دیکھیں گے جاوید اقبال صاحب کو. وہ جاوید اقبال صاحب کہتے ہیں کہ میں اپنے بچوں سے، میرے بچے جوان ہو گئے تو کبھی ہاتھ جوڑ کے معافی بھی مانگ لیتا ہوں. اب ایسا کیوں ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں اگر کہیں بچپن میں ایسا ہوتا نہیں ہے کہ والدین کوئی کریں، لیکن پھر بھی یہ بچے کو ریئلائز کرانے کے لیے کہ میں بچے کے لیے کتنا سنسیئر ہوں، یہ میں کام کرتا ہوں. تو کیا ہم بھی اس طرح کا کوئی ایکٹ کرتے ہیں؟ کبھی ہم سے بھی کوئی غلطی ہو جائے، کبھی محسوس ہو جائے کہ ہم نے تھوڑی اس کو توجہ نہیں دی، تو ہم بھی یہ کام کر سکتے ہیں. ہاتھ جوڑنے سے الٹا بچہ جو ہے وہ آپ کے قریب آئے گا. جس طرح ہم استاد لوگ ہیں، کلاس میں پڑھاتے ہیں، تو اگر بچہ ہماری بات نہیں مانتا تو ہم اس کو ایموشنلی، ایک ہوتا ہے سٹک سے، ایک ہوتا ہے ایموشنز کے ساتھ، جب ایموشنلی بات کرتے ہیں تو بچہ فوراً ہماری بات مان جاتا ہے. اور جب یہ چیزیں آپ بچوں کو سکھائیں گے تو انشاءاللہ آپ کا بیٹا کبھی نافرمان نہیں ہوگا. کچھ عام چیزیں جو اس سیشن میں نے کہیں ان کو سم اپ کر کے بتا رہا ہوں. نمبر 1 میں نے یہ کہا کہ بیٹے کو بچپن میں نہ کرنا لازماً سکھائیں. جس طرح بیٹی کو نہ کرتے ہیں بیٹے کو بھی نہ کریں، سو دیٹ کہ بڑے ہو کے بھی وہ نہ برداشت کرنے کے قابل ہو سکے. اور پھر میں نے کہا کہ 7 سے 8 سال تک بچے نے جو کچھ بننا ہوتا ہے وہ بن جاتا ہے، لہٰذا زیادہ سے زیادہ اس کے پاس ماں رہے اور اس کو پریکٹیکل کر کے دکھائے. اگر وہ اسے سچ بولنا سکھانا ہے، اسے انصاف سکھانا ہے، اسے محبت سکھانی ہے، اسے تقسیم کرنا سکھانا ہے، اسے کچھ بھی بنانا ہے، تو وہ ایکٹ کر کے دکھائیں. اس کو ارد گرد ایسا ماحول دے دیں تاکہ وہ سیکھے، اس کے اوپر ٹرسٹ کریں. کبھی بھی اس کو تھپڑ مت ماریں، کبھی بھی اس کو ڈانٹیں مت، لیکن ایٹ دی سیم ٹائم لاڈ بھی مت دیں. اس کو سنیں، اس کے چھوٹے چھوٹے سوالات کو ایڈریس کریں، سو دیٹ کہ آپ کا بچہ آپ کے ساتھ جڑا رہے، آپ کے ساتھ محبت کرے. اور آخر میں ایک اور بات، آج کل کی مائیں بچوں کو بہلانے کے لیے موبائل فون دے دیتی ہیں، تو خدا را موبائل فون بچوں کے سامنے نہ تو خود استعمال کریں اور نہ ہی بچوں کو موبائل فون دیں. اس وقت شاید آپ یہ سمجھ رہی ہیں کہ میرا بیٹا جو ہے وہ بہت ہوشیار ہوتا جا رہا ہے، چونکہ وہ موبائل فون چلا لیتا ہے، وہ اس کے اوپر ویڈیوز گیم لگا لیتا ہے، وہ فلمیں دیکھ لیتا ہے، وہ ڈراماز دیکھ لیتا ہے، آپ فنی ویڈیوز اس کو لگا کے دیتے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی وہی مائنڈ سازی آپ اس کی کر رہے ہوتے ہیں، اس کا دماغ وہاں پہ بن رہا ہوتا ہے. اور جب 95% مائنڈ گرومنگ جو ہے وہ 7 سے 8 سال تک ہونی ہوتی ہے، تو خدا را اس چیز سے بچیں. اس کے برعکس پریکٹیکلی اس کو وقت دیں، موبائل فون کو دور رکھیں، ٹی وی سے اس کو دور رکھیں، اس کے ساتھ گپ شپ کریں، اس کو کہانیاں سنائیں، اس کو لوری سنائیں، اس کو پیار دیں، اس کو محبت دیں. اور اس کے علاوہ جو کچھ اس کو بنانا چاہتے ہیں وہ ماحول پرووائڈ کریں، سو دیٹ کہ جب آپ کا بچہ بڑا ہو تو وہ کبھی آپ کی نافرمانی نہ کرے. اسی کے ساتھ آپ سے چاہوں گا اجازت. اللہ نگہبان.